سکندر اعظم کی طرح چنگیز خان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام اپنے وطن میں گزارے، اپنے وطن واپس پہنچ کے زندگی کے باقی دن وہاں گزارنا چنگیز خان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ اس کے بیٹوں کے لیے سب کام مکمل ہو چکے تھے، صرف 2 کی کسر رہ گئی تھی۔ جس دنیا کا بوڑھے چنگیز خان کو علم تھا، اس میں صرف 2 دشمن قوتیں باقی تھیں، ایک تو تبت کے قریب ہیا کی سلطنت، دوسری جنوبی چین میں سنگ خاندان کی پرانی حکومت۔ چنگیز خان نے قراقرم میں اپنے لوگوں کے ساتھ موسم گزارا۔ اس نے سوبدائی بہادر کو سنگ کی سرزمینوں کی فتح کے لیے بھیجا اور ہیا کے صحراؤں کے قبائل کی سرکوبی کا خود چنگیز خان نے بیڑا اٹھایا اور اس میں اس نے خاصی کامیابی حاصل کی۔ جاڑوں کے موسم میں منجمد دلدلوں کو عبور کر کے جب وہ پہنچا تو اس نے اپنے قدیم دشمنوں کو وہاں اکٹھا پایا۔ اس کے سامنے چین کی فوجیں، ترک اور ہیا کی تمام فوجیں یکجا کھڑی تھیں۔ چنگیز خان نے یہاں جم کر اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس لڑائی میں تقریباً 3 لاکھ آدمی مارے گئے۔ منگولوں کے راستے میں جتنے ایسے آدمی آئے جو ہتھیار اٹھا سکتے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ہیا کا بادشاہ بچ کے ایک پہاڑی قلعے میں جا چھپا جو برف پوش چوٹیوں اور گھاٹیوں میں محفوظ تھی، لیکن چنگیز خان جنگ کو ختم کرنے پر تیار نہ تھا۔ درمیانی جاڑوں میں اس نے قدیم چین کی سرحدوں کی طرف کوچ کیا اور وہ اسی طرح گھوڑے کی زین پر سوار رہا اور اپنی فوجیں سرد دریا کے اس پار لے گیا۔ یہاں چنگیز خان کو یورپ کی چراگاہوں میں اپنے سب سے محبوب بیٹے جوجی کی موت کی اطلاع ملی۔ اس نے اپنے خیمے میں تنہا رہنے کی خواہش ظاہر کی اور خاموشی کے عالم میں اس نے اپنے بیٹے کی موت کا غم کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی چنگیز خان کا ایک نوجوان پوتا بامیان شہر کے محاصرے کے دوران مارا جا چکا تھا۔ چنگیز خان کو ان دونوں حادثات نے اندر سے توڑ دیا تھا، گو کہ اس نے خود پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جوجی کی موت کیسے صدمہ ہے۔ لشکر آگے بڑھتے رہے، سب کام معمول کے مطابق ہوتا رہا، لیکن چنگیز خان اب اپنے افسروں سے کم بات چیت کیا کرتا تھا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بحیر خوارزم کے قریب ایک نئی فتح کی خبر اسے سنائی گئی تو اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی اس نے تعریف کی۔ جب لشکر ایک گھنے سنوبروں کے جنگل میں پہنچا جہاں اب بھی درختوں کے سائے میں برف نہیں پگھلی تھی، چنگیز خان نے یہاں لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس نے قاصدوں کو تیزی سے تولی کے پاس جڑایا جو اس کے اور بیٹوں کی نسبت زیادہ قریب تھا۔ یہ امیر جنگ جو اب بھرپور نوجوان تھا، خان کے جورت کے سامنے گھوڑے سے اترا تو اس نے اپنے باپ کو آگ کے قریب ایک قالین میں سمور کے لبادوں میں لپٹا ہوا دیکھا۔ بوڑھے مغل نے اپنے بیٹے کو مرحبا کہہ کے یہ کہا، اب مجھے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اور تم سب کو چھوڑ کر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ چنگیز خان کافی عرصے سے بیمار تھا۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اس بیماری میں اس کی جان گھلی جا رہی ہے۔ اس نے اپنے پاس اروت کے افسروں کو بلا بھیجا اور جب تولی اور یہ سب افسر دوزانو ہو کے غور سے اس کے الفاظ سننے لگے تو اس نے انہیں واضح ہدایات کی کہ کس طرح سنگ کی سلطنت کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے، کیونکہ اس نے یہ جنگ شروع تو کی تھی لیکن اسے ختم نہ کر پایا تھا۔ تولی کو حکم تھا کہ مشرق کی زمینیں اس کی تحویل میں آئیں گی اور مغرب کی سرزمینوں پر چغتائی کی حکومت ہوگی اور اوغدائی ان سب کا آقا ہوگا اور قراقرم میں وہ خاقان بن کے تخت نشین ہوگا۔ اور اس کے کچھ ہی روز کے بعد چنگیز خان کی موت ہو گئی۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اور سب سے زیادہ تباہ کن فوج اس طرح چھوڑی جیسے کوئی اپنے وارثوں کے لیے خیمے اور گلے چھوڑتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے مرض الموت کے زمانے میں چنگیز خان نے اس کا انتظام کر دیا تھا کہ اس کے پرانے دشمن ہیا کے بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے جو اب اس کے لشکر کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا، اور چنگیز خان نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے اس کے مرنے کی خبر کو راز رکھا جائے۔ ایک نیزہ اس فاتح شہنشاہ کی جورت کے سامنے جو خیمہ گاہ سے ذرا الگ نصب تھا گاڑ دیا گیا۔ نیزے کی انی زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ نجومی اور دانشور جو چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، انہیں محافظ سپاہیوں نے اندر جانے سے روک دیا اور صرف اعلیٰ سردار خیمے کے دروازے سے اس طرح اندر آتے کہ گویا ان کا آقا بیمار ہے اور بستر پر پڑے پڑے انہیں ہدایات دے رہا ہے۔ جب ہیا کا بادشاہ اور اس کی فوج مغل لشکر میں پہنچی
تو مغلوں نے ان کی دعوت کی، اعزاز کے طور پر انہیں خلعت پہنائی اور عروت کے سرداروں کے درمیان بٹھایا۔ پھر اس کے بعد مغلوں نے چن چن کر ہیہ کے بادشاہ اور اس کے ایک ایک ساتھی کو قتل کر دیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے ارخون اور شہزادے اس کی لاش کو واپس گوبھی لے گئے۔ دفن سے پہلے ضروری تھا کہ اس کی لاش قوم کو دکھائی جائے۔ چنگیز خان نے سنگ کے علاقے میں وفات پائی تھی۔ وہ مغل سپاہی جو اس کے جنازے کا رتھ لیے جا رہے تھے، انہوں نے ریگستان تک راستے میں جو ملا تھا اسے قتل کر دیا تاکہ دشمنوں کو چنگیز خان کی موت کا علم نہ ہونے پائے۔ ریگستان پہنچ کے عروت کے پرانے جنگ آزمودہ سپاہیوں نے جنازے کے ساتھ ساتھ بآواز بلند ماتم شروع کیا۔ انہیں کسی طرح یقین نہیں آتا تھا کہ اب چنگیز خان ان کے قومی نشان کے آگے سوار ہو کے نہ چل سکے گا۔ ایک منگول خان نے روتے ہوئے کہا، اے آقائے بوگدو، تو ہمیں اس طرح چھوڑ کے چلا گیا۔ تیرا پیدائشی ملک اور اس کی ندیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ تیرے خوش قسمت وطن میں تیرا سنہرا مکان، جس کے طرف بہادر سرما کھڑے ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ریگستان کی سطح طے کرتے کرتے باقی مغلوں نے بھی ماتم کیا۔ ان کے ماتم کے الفاظ کو مورخ نے یوں دہرایا، کبھی تو شہباز کی طرح چھپٹا کرتا تھا، اب تک لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی تجھے اٹھائے لیے جا رہی ہے۔ اے میرے خان، کیا تو سچ مچ اپنے بال بچوں، اپنی قوم کی کرولتائی کو چھوڑ کر چلا گیا؟ اے میرے خان، کبھی تو ہماری سرداری کرتا تھا اور غرور و فخر سے عقاب کی طرح چکر لگاتا تھا، لیکن اب تو لڑکھڑا کر گر چکا ہے۔ چنگیز خان کی لاش کو اس کے وطن لایا گیا، ان وادیوں میں جہاں اپنے لڑکپن میں اس نے بڑے استقلال سے زندہ رہنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس کی وہ موروثی سرزمین تھی جسے وہ کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ منگولوں نے قاصدوں کو چراگاہوں کے راز سے ہر طرف دوڑایا تاکہ ارخانوں، شہزادوں اور دور دراز سپہ سالاروں کو یہ خبر سنائی جائے کہ چنگیز خان کی موت ہو چکی ہے۔ جب آخری سردار اس یورت کے دروازے پر پہنچ کے اترا جس میں چنگیز خان کی لاش رکھی تھی، تو اس کی لاش آخری آرام گاہ کو پہنچائی گئی۔ غالباً چنگیز خان کو اس جنگل میں دفن کیا گیا جسے اس نے خود انتخاب کیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک بڑے درخت کے نیچے اس کی قبر کھودی گئی۔ مغلوں کی روایت کے مطابق ایک قبیلے کی فوجی خدمات معاف کر دی گئیں اور صرف یہ فرائض سونپے گئے کہ وہ اس مقام کی نگرانی کرے جہاں چنگیز خان دفن کیا گیا تھا۔ ان درختوں کے جھنڈ میں ہمیشہ خوشبو جلائی جاتی، یہاں تک کہ اطراف کا جنگل اتنا گھنا ہو گیا اور دوسرے درختوں میں وہ بڑا سا درخت کھو گیا جس کے نیچے چنگیز خان دفن تھا اور اس کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 40 عورتیں اور 40 گھوڑے چنگیز خان کی قبر پر ذبح کر کے چڑھائے گئے۔